عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا۔ وعن ابی بردۃ بن نیار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ من امتی مخلصا بقلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفع بہا 10 درجات وکتب لہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 خطیات۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی میری امت میں سے اخلاص دل کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر جو ہے رحمتیں بھیجیں گے، 10 اس کے درجات کو بلند کریں گے، 10 اس کے نامعامل میں نیکیاں لکھیں گے اور 10 اس کے گناہ مٹا دی جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغما فرجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ رغما فرجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له رغما فرجل ادرک ابواه عند الكبر احدهما او کلاهما فلم يدخل الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر مجھ تو درود سلام نہ پڑھے۔ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ اس پر آئے اور چلا بھی جائے لیکن وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپی کے حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنا۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور ان کو درود سلام نہ پڑھے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ السلام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب صلوات سلام بھیجا کرو۔ کسی بھی عمل کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ اللہ کر رہا ہے فرشتے کریں تم کرو، کسی بھی عمل کے بارے میں ہے کہ ایسا؟ اتنے بھی بہت سارے اعمال ہیں، اللہ کر رہا ہے فرشتے کریں تم کرو، تو یہ درود و سلام ہی کی بات ہے۔ تو یہ درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، یاد رکھو۔ ہم کو اس بات کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کے حق میں دعا کریں، نبی سے نہیں، نبی کے حق میں دعا کرنے کا ہم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں دیا؟ کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کا ذریعہ وہ بنے، ساری مشقتیں اٹھائیں، کیسی کیسی جو ہے تکلیفیں اللہ کے لیے اٹھائیں، کیسی ایذائیں برداشت کی۔ اوذیت فی اللہ ما لا یزاحد اخفت فی اللہ ما لا یخاف احد۔ مجھے اللہ کے راہ میں وہ ایذا دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، مجھے اللہ کے راہ میں وہ جو ہے ڈرایا گیا دھم کسی کو نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک پورا کرتے رہے، اپنی جان کھپاتے رہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے احسان شناسی کا جذبہ ہونا چاہیے، شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا جاؤ تم اپنے نبی پر سلام بھیجو۔
ان پر صلاۃ سلام بھیجا کرو تم. تو یہاں صلاۃ اور سلام کی جو لفظ آیا ہے اللہ ان اللہ و بے شک اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اللہ رحمت نازل کرتا ہے. صلاۃ کا لفظ عربی ہے تو بہت سارے معنی اس کے ہیں. ایک تو نماز بھی ہے, دوسرا دعا بھی ہے. تو صلاۃ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ رحمت. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اپنے نبی پر. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور تم اپنے نبی کے لیے صلاۃ کی دعا کرو. صلو علیہ. تم بھی اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اپنے نبی پر رحمت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کروائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آیت کی روشنی کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. جتنی مرتبہ پڑھے گا وہ تو سب ہے, سنا ہے نا اتنی حدیثیں آپ کے ساتھ. ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کریں گے, 10 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے, 10 اس کے درجے بلند کریں گے, 10 اس کے نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ عام دنوں کے اندر ہے. اور پھر جمعہ کے دن خاص طور پر جو ہے 70 ہوگا. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 70 مرتبہ اللہ اس پر رحمتیں بھیجے گا. 70 اس کے نام اور لکھی جائیں گی, 70 اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. تو نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کہ اللہ کے رسول کے حق میں ہم جو ہے اللہ سے دعا کرنا ہے, کیونکہ دین ہم کو ان کے ذریعے سے پہنچا ہے. ورنہ ہم بھی گھنٹیاں بجاتے تھے, ہم بھی جو ہے کسی پتھر کے آگے جا کے برا زمانوں کے بیٹھتے پتھر کے آگے. ابھی میں بیٹھنے والے کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو غیر مسلم کرنا چاہیے تھا. وہ لوگ تو گنپتی بیٹھا رہے ہیں, لوگ تازی بیٹھا رہے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے ہمارے لوگ ہیں. وہ جو ہے اپنے مندروں میں کر رہے ہیں, درگاہوں میں کر رہے ہیں وہی کام. بہت افسوس کی بات. وہ سب چھڑایا تھا, سارے غیروں کی بندگی چھڑا کے ایک اللہ کا بندہ بنایا تھا. ہم کو پسند نہیں ہے ایک اللہ کی بندگی. گھس کو چلے جانے والے ہم, نکل کو تم بیٹھو ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں. بہت افسوس کی بات. تو بہرحال جو ہے درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جانے والی. یاد رکھو ہم اللہ کے رسول کو کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو درود و سلام جو ہے بہت عظیم عبادت ہے. ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر علیک الصلاۃ فکم اصلی علیک. ابو بن کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کثرت سے آپ پر درود سلام بھیجتا ہوں, تو میں کتنا درود سلام آپ پر بھیجوں؟ تو نے کہا کہ جو ہے ماں شیتا, تو جتنا چاہتا ہے بھیج کر بولے. ماں شیتا, جتنا چاہتا ہے تو بھیج. قلت الربع, میں نے کہا کہ میرا جتنا دعا پڑھتا ہوں دعائیں 1/4 حصہ آپ کے لیے درود سلام پڑھوں گا. قال ما شیت ان زدت فخیر لک, اگر تو چاہتا ہے تو اور زیادہ کر تیرے حق میں بہتر ہوگا. بولے قلت النصف, تو میں آدھا وقت لوں گا آپ کے درود سلام پڑھنے کے لیے. قال ان ما شیت ان زدت فخیر لک, اگر تو چاہے تو اور زیادہ کر لے تیرے حق میں بہتر ہوگا. تو کہ 2/3 وقت میں لگاؤں گا تمہارا درود سلام پڑھنے کے لیے. پھر آپ نے ان ما شیت ان زدت فخیر لک, تو چاہے تو اور بھی زیادہ کر دیتے. تو کہا کہ اجلو الصلاۃ کلھا لک, میرا جتنا وقت میں درود دعائیں پڑھتا رہتا ہوں سب دعائیں کی بجائے میں صرف درود پڑھ لیا کروں گا. اجلھا صلاتی کلھا لک, اے اللہ کے لیے میں سارا وقت ہی آپ کو درود سلام سے لگا دوں گا بس. تو اللہ فرماتے ہیں یکفا ہمک ویکفر ذنبک, اگر تو ایسا کرے گا سارا وقت ہی میرے پر درود سلام کے لگا جائے گا تو تیرے سارے پریشانیاں تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. تو درود و سلام ایک بہت عظیم عبادت ہے, اس کے بے شمار فضائل ہیں. تو ایک کتاب ہے درود سلام کے بارے میں, بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. علامہ مشہور کتاب ہے وہ درود سلام کی, اس کے اندر جو ہے وہ دلائل خیرات کے مصنف جو ہے راستے میں جا رہے تھے تو دیکھیے تو جو ہے بہت سارے ان کے شاگرد بھی تھے ساتھ. تو وہاں جو ہے پانی وغیرہ نہیں تھا, تلاش کر رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا تھا.
کیا کرنا؟ تو وہاں سے ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی گھر سے، کنواں تھا، کنویں میں تھوک دیا اس نے، کنویں میں تھوکتے ہی جو ہے ایک دم پانی ابل کر اوپر آیا۔ سب لوگ وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد جو ہے سب نماز پڑھنے کے بعد یہ بزرگ جو ہے دلائل خیرات کے بزرگ کا نام کیا ہے؟ علامہ جزری، تو کہا کہ جو اچھا میں جا کے، اے بچی تجھے خدا کی قسم تو بولتے رہ، تو کیا عمل کرتی ہے کہ تجھ کو یہ ہوا؟ تجھے کیا جو ہے تو ایسا عمل کرتی کہ تجھے یہ درجہ ملا ہے کہ تو تھوکتے ہی پانی اوپر آ گیا نا؟ تو آپ اتنا بڑا حوالہ دے، اللہ کی قسم کھا کے بول رہے مجھ کو، تو میں بولتی ہوں میں ایک درود پڑھا کرتی ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے درجہ دیا۔ تو اس کے بعد وہ انہوں نے اس سے درود حاصل کیا، تو ایک کتاب لکھی ہے دلائل خیرات۔ دلائل کے معنی پروف، خیرات کا پروف یعنی نیکیوں کا پروف۔ تو انہوں نے اس تمام اللہ کے رسول سے درود ثابت ہیں، پھر صحابہ کرام نے جو درود پڑھے ہیں سب درود جمع کر کے 7 دن کا ایک پروگرام بنا دیا، تو ہر دن یہ درود پڑھا کرو، اسی میں درود رکھ دیا۔ کون سا ہے انہیں بولا نہیں انہوں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنے نہیں بتایا، تو بعد میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ درود ہے وہ درود ہے، اپنے انداز سے کہا۔ تو دلائل خیرات ایک مشہور کتاب ہے، تو اس میں جو ہے تمام درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف لوگوں نے، پہلے تو اللہ کے رسول نے درود بتائے، یہ درود پڑھا کرو، یہ صحابی کو بتائے، یہ صحابی کو بتائے، یہ صحابی کو بتائے، تو صحابہ سے جو منقول ہے، پھر صحابہ کرام اپنی طرف سے درود بتائے تابعین کو، وہ منقول ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو ائمہ کرام ہیں وہ درود سلام اللہ کے رسول نے جو بھیجے وہ درود کرو، تو اس نے انہوں نے سارے درود جمع کی کتاب لکھی دلائل خیرات، مشہور کتاب ہے، آسانی سے ملتی ہے۔ تو تمام مشکلات پریشانیوں کے اندر جو ہے درود جو ہے سارے مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال الدعاء موقوف بین السماء والارض، تمہاری دعا زمین آسمان کے درمیان جو ہے لٹکی ہوئی ہے، حتی تصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجو تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے ہم کو جب دعا مانگنا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود سلام پڑھنا، پھر اس کے بعد ہماری کیا دعا رکھنا، پھر اس کے بعد پھر درود پڑھو، تو اللہ تعالیٰ تو درود کو قبول ہی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو درود کو قبول ہی کر لیتے ہیں، کیا بیچ کی دعا کو چھوڑیں گے؟ تو ہماری دعا کو قبولیت کا درجہ دینے کے لیے ہم کو 2 درودوں کے دوران اپنی دعا رکھ دو اللہ کے رحم کرم سے یہ بات بعید ہے کہ 2 درودوں قبول کر کے بیچ کی دعا کو چھوڑ دے۔ تو درود کے جو الفاظ آئیں وہ بھی ہم کو اچھی طرح جاننا ہے۔ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال الا اهدیک ہدیۃ سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلا اهدیها قال قلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیک یا اہل البیت قد علمنا کیف نسلم لک۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کعب بن عجرہ ایک مشہور صحابی، وہ صحابی سے موقع تو وہ صحابی سے میری ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک وہ تحفہ نہ دوں جو اللہ کے سے میں نے سنا ہے، تم کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں میں جو اللہ کے سنا ہو۔ میں کہا ضرور دو صاحب، کیا ہدیہ دو، اللہ کے کیا سنا ہے۔ ہاں تو ہم نے یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو آپ پر سلام کیسا بننا سکھا دیا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، پڑھیں گے پڑھیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ مگر اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ جو ہے یا الذین آمنوا صلوا علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ تعالیٰ صلوات بھیجو کر رہنا، وہ کیسا بھیجنا ذرا بتا دو۔ ہم نے اللہ کے سے عرض کیا اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ پر صلوات بھیجنا ہے، تو ہم کیسا بھیجنا آپ بتا دیجیے۔ تو اللہ نے قولوا، تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم اللہ سے عرض کرو، تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو؟ اللہ سے تم عرض کرو اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تم وسلم پر اور ان کی آل پر
اپنی رحمتیں نازل کر. کیسی رحمتیں؟ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر تو نے رحمت نازل کی تھی ویسی کر. تو ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی تھی وہ ایک مثالی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے جتنے انبیاء سب ان کی اولاد میں سے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز و اشرف کیا ہو سکتا ہے؟ پوری جتنے بھی آگے انبیاء آنے والے تھے سب ان کی اولاد میں سے. اللہ کا گھر تو بنانے والے وہ ہیں، پھر اس کے بعد اس کے متولی تو وہی لوگ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے. دیکھنا ان کے 2 بیٹے تھے، ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل، یہ سب پورا یہودی نصرانی جو سب ادھر میں سے آ گئے، اور ان کی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ جو ہے ایسی رحمت بھی تو اب دعا کر رہی، ایسی رحمت جو تو ابراہیم علیہ السلام پر کی تھی ویسی رحمت مجھ پر، میرے ہمارے نبی پر اور ان کی اولاد پر نازل فرما. انک حمید مجید، اے اللہ ساری تعریفوں کا مستحق، ساری بزرگیاں والا تو ہے. پھر رحمت آ کے ختم نہ ہونا بلکہ کنٹینیو رہنا. اللہم بارک اللہ محمد، اے اللہ اس کو برکت دے اور رحمت کو، وہ رحمت ہمیشہ جاری رہے، کبھی ختم نہ ہو. پہلے تو اللہم صلی اللہ پڑھے، اللہم بارک اللہ محمد والا، اے اللہ تو برکت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر، ایسی برکتیں جو تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی اولاد پر کی تھی. انک حمید مجید، اے اللہ آپ جو ہے ساری تعریفوں کے مستحق ہیں، ساری بزرگی والے. تو ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ ہم تو کیا دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے، تیرے پاس ہی سب کچھ دینے کے لیے. دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یاد رکھو اس درود شریف کی حقیقت کوئی سمجھے گا تو شرک کی جڑ کٹ جائے گی. ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ تو ان پر رحمت نازل کر. ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. کیا نبی کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان پر تو رحمت نازل کر. دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ سب سے عظیم عبادت ہے، اور ایک فائدہ نہیں بلکہ بے شمار ہزاروں فوائد اس کے درود شریف کے بیان کیے گئے ہیں. وہ درود شریف کے فضائل کے اس میں ہوں گے، فضائل اعمال کے اندر ہے، اور دوسری بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس کے فضائل آئے ہیں. تو چونکہ ہم روز صبح سنتے رہتے ہیں، چیخ چیخ کے چلا چلا کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. جو درود اور سلام اللہ کے رسول نے سکھایا ہے وہ نماز کا قصہ ہے. التحیات میں جو ہے قید آخرہ کے اندر جو ہے ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، قید میں بیٹھ کر السلام علیکم وہ بھی آہستہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد درود بھی آہستہ پڑھ لیا. دیکھا بیٹھ کے آہستہ سے پڑھ لیا. کوئی شاعر کے لکھا ٹھہر کے چیخ چیخ کے پڑھ رہی ہے. دیکھو کیا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ارے اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے، اللہ تو ہمارے نبی پر تو اپنی رحمتیں نازل کر، اپنی برکتیں نازل کر. چیخ چیخ کر چلا چلا پڑھنا ہے، گاگا کے پڑھنا ہے. ذرا ٹھنڈے سے غور کرو، سب کو ڈسٹرب کرنا ہے. بہترین دعا وہ ہے جو آہستہ ہو. ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، دعا کو آہستہ سے گڑا کے مانگو. یہ دعا ہے اللہ کے حضور نبی کے حق میں دعا کی جا رہی. دیکھو درود و سلام جو ہے اللہ کے حضور نبی کے حق میں دعا کی جا رہی ہے. اس کو چیخ چیخ کے گاگا کے پڑھ کے سب لوگ ڈسٹرب کرنا ہے کیا؟ کسی شاعر نے لکھا ہے تو کبھی مجلس کبھی پڑھو گے جلسے وغیرہ میں پڑھو گے روزانہ کہاں سے وہاں سے کہتے رہتا ہے، وہاں سے کہتے رہتا ہے. کیسے عجیب بات ہے. سنانا لوگوں کو سنانا ہے تم نا، یہ سنانے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم درود سلام پڑھ رہے ہیں. تو بہت ٹھنڈی دل سے اس پر غور کرنا ہے ہم لوگ. جگہ 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 یہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں. یہ تمہارے مسجد پڑھتے ہیں درود سلام پڑھتے ہیں، بابے کی مسجد ہے جو نہیں پڑھتے. نماز میں تو جو درود سلام اللہ کے رسول نے سکھایا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے، آہستہ سے پڑھا گیا. اور سب سے افضل درود وہی. درود شریف جمع کرنے والوں نے جو کتابیں لکھی اس میں تو یہ بات لکھی سب سے افضل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نماز کیسا بنا دیا گیا. اس کے بعد ہی دوسرے درجے کے درود ہیں، جتنے بھی درود آگے سب سیکنڈ ڈگری کے میں ہو، پہلا ڈگری کا درست یہ تھے. تو اس کے تعلق سے درود کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانا ضرور سمجھ رہا تھا میں، کیونکہ رمضان میں جو ہے چیخ چیخ کے چلا ایسے تو روز کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اور اب جو جاگنے کی راتیں آئیں گے تو اور ذرا زود کرنا. سب منکرات ہیں، یاد رکھو. تو اللہ کے رسول جو ہے فرماتے ہیں لا تجلوا بیوتکم قبورا ولا تجلوا قبر عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم. اس نے یہاں درود پڑھے تو ان کو کیا ہونے والا سمجھتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں، وہ کیا اللہ کے رسول کیسا پہنچتا ہے، کیا ہے.
اس کی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ہے تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں بھی نمازیں پڑھتے رہو، اور میری قبر کو تم عیدگاہ مت بناؤ، ولا تجلی قبر عیدا، میری قبر کو عید یعنی میلہ مت بناؤ، عرس مت کرو میری قبر کا۔ دیکھو ایک ہی قبر ہے جہاں عرس نہیں ہو رہا ہے، جہاں میلہ ٹھیلا نہیں ہو رہا ہے، باقی سب قبریں ذرا بزرگ آ گئے، بزرگ کیا غیر بزرگ، ایسے غیر بزرگ کی بھی ہو رہے ہیں بہت سارے، بزرگی لوگ دینے والے ہو، بزرگ کی اللہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ سمجھ لیا اس کا عرس شروع کر دیا دندن سجادہ بننے کے لیے، کسی کو بزرگ بنانا پڑتا بس آدمی۔ تو فرمایا کہ میری قبر کو تم عید مت بناؤ۔ عید میں کیا کرتے ہیں بولو؟ عید دن اچھے کپڑے پہننے کا، جمع ہونے کا، کھانا پکانے کا، تو میری قبر پر تم عرس مت کرو، میلہ مت کرو۔ پھر جب اللہ کی قبر پر نہیں تو یہاں کیسا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ ان کا عرس ہے جی، ان کا عرس ہے جی، ان کا یہ ہے، یہ سب بدعت ہیں، یاد رکھو۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، پھر اتنا نہیں، اللہ کے اے اللہ اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، اللہ تو میری قبر کو تو جو ہے بت ہونے سے بچا کہ لوگ پوجیں اس کو، اسی لیے بچ گیا۔ اللہ سے دعا کی اللہ میری قبر کو تو بچا، میری قبر کو تو یہ میلہ کرنے سے بچا، یہ دعا کی تھی تو بچی ہوئی ہے، نہیں تو کیا کرتے تھے معلوم، کیا کرتے تھے معلوم نہیں وہاں پر۔ تو یہ سب خرافات بدعت کا مجموعہ ہے۔ عرس جو لگا کیسا بولے تو آتے رہتے وہاں لگے رہتے ہوں، مسجد کے دروازوں پر لاکھ پڑتے ہوں پوسٹر۔ یہ رمضان کے دن تو 4-5 ہیں عرس آئے ہیں ہمارے بیجاپور کے اندر، باقی دنوں میں کتنے ہیں، لیکن خاص رمضان کے اندر، رمضان جیسے اس میں ایسے منکرات تم لوگ کر رہے ہو، تو اللہ کے رسول نے صاف اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ صلوا علیہ، تم اس پر صلاۃ سلام بھیجو، ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ تک تمہارا صلاۃ سلام تم پڑھو گے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، من صلی علیہ نائن ابلغتہ، جو آدمی میری قبر پاس آ کے صلاۃ سلام پڑھے گا میں ڈائریکٹ سن لیتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جو بھی امتی جو ہے جا کے وہاں قریب سے صلاۃ والسلام کیا رسول اللہ کہے گا تو آپ سن لیتے۔ جو یہاں سے ہم لوگ درود سلام پڑھ رہے ہیں تو جو ہے فرشتے لا کے اس کو پہنچاتے، اس لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ صلاۃ والسلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، یا سلام، ایسا کرتا ہے دیکھنا۔ تو وہاں اگر آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہیں ادب کا لحاظ ہر جگہ رکھنا آتا ہے۔ سب سے اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو اللہ کے رسول کی ذات ہے، عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کی بات کوئی ذات ہے اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ تو وہاں بھی درود شریف پڑھنا ہے تو پورے ادب سے پڑھنا ہے۔ تو آپ کا درود سلام ہم جب پڑھ رہے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ نے بہت سارے فرشتوں کو چھوڑ رکھا پھیلے ہوئے، جو بھی امتی درود سلام پڑھتا ہے تو آپ کے نام سے جاتا ہے، فلاں اور فلاں آپ کو درود پہنچ رہا ہے اللہ کے رسول۔ دیکھو کیا اعزاز ہے ہمارا، فلاں اس کے باپ، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، فلاں اور فلاں آدمی آپ کو درود بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹائے گا تو میں اس کو سلام جواب دیتا ہوں، میں اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ دیکھو کیا ایک امتی کی جو ہے کیا کہنا چاہیے اکرام ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو پوری زندگی میں ایک ہی جواب آئے تو کافی ہے، مت بولو پوری زندگی کے اندر جو ہے ہمارے درود سلام کے وجہ ایک ہی سلام کا جواب آ جائے تو ہماری زندگی کے لیے کافی۔ تو یہ بہت عظیم عبادت ہے، اس کو پورے ادب سے کرنا ہے، اور ہمارے ائمہ نے، بزرگوں نے بہت ادب سے کیا۔ اور کہاں یہ چیخ چیخ کے کتنے بار پڑھیں گے لوگ سونگ کو ڈسٹرب کر کے، یہ تو ہزاروں بار پڑھنے والے لوگ ہمارے پاس، 10-10 ہزار پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں، 10-10 ہزار پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، کیا ہمارا تعلق اللہ کے سے ہے۔ تو بتے پڑھنے والا آدمی کیا کوئی بدعت کرے گا؟ ادھر درود پڑھ رہا ہے ادھر بدعت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو شریعت کے پورے پابند ہیں، سنت کے پابند ہیں، یہ لوگ ہیں۔ درود تو خود پڑھ رہا ہے بدعتوں میں پھنسا ہوا، ایسا نہیں ہونے کی بات، امپاسبل بات ہے۔ جو لوگ شریعت اور سنت کے پابند ہیں وہی پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو ہم سب کو جو ہے یہ عظیم عبادت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو
سب دین ہم کو ذریعے سے ملا، قرآن بھی ان کے ذریعے سے ملا، ہم کو ہدایت کا راستہ ان کے ذریعے سے ملا، ان پر کتنا بھی درود سلام ہم بھیجیں کم ہی ہے۔ تو وضو میں ضرور نہیں، درود پڑھنے کے لیے وضو میں رہنا ضروری نہیں، عام اذکار کرنے کے لیے وضو سے رہنا ضروری نہیں۔ وہ تو شارٹ صلی اللہ تعالیٰ درود سلام، صلاۃ تو بھیجے نبی پر، صلاۃ اور سلام بھیجے نبی پر، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی درود ہے پورا اس کا ایک دم شارٹ، اللہم صلی اللہ محمد نیتا جو ہے اس کا شارٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام بھیجے نبی پر، بس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ درود ابراہیم افضل ہے، اس کا شارٹ ہے، ایبریج بولتے ہیں نا، ایبریج انگلش میں ایک دم ایبریج کر کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجلس میں اگر آپ کا نام آیا تو جو ہے درود پڑھنا ضروری ہے، کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھے، ہر مرتبہ پڑھنا تو افضل ہے، جب بھی آپ کا نام آتا ہے درود پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے آداب ہیں اور آپ سے تعلق کی جو ہے تقاضے ہیں کہ ہم آپ پر کثرت سے درود سلام بھیجتے رہیں، اور رمضان کا مہینہ تو اب تقریباً 2/3 تو ختم ہوا، اب 1/3 بچا ہوا ہے، تو چونکہ جو ہے روزانہ صبح صبح یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کو بتانا کہ جو یہ کیا ہے درود السلام کی حقیقت یہ ہے۔ تو جو آدمی بدعتوں میں پھنسے ہیں، بس بدعتوں میں پھنسے ہیں وہ لوگ، اور عقیدے بھی ایسے ہیں، فلاں ایسے ان کے لوگوں کے عقیدے ہیں، تو جو لوگ صحیح عقیدہ ہیں یہ تو ہزاروں مرتبہ بھیجنے والے آج موجود، تو اللہ کے صحیح تعلق ہے کہ نہیں، تو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، دیکھو اس کی جانچ وانچ ہے۔ تو درود السلام بھی جو ہے قبول ہونا ہے تو بہت نصیب کی بات ہے، ایک مرتبہ بھی زندگی میں درود السلام ہو گیا، قبول ہو گیا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، کہ بدعتوں کو درود السلام قبول کرتے ہیں، میں جام کوثر سے ان کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے، معلوم ہے حدیث میں آپ جام کوثر پینے کے لیے جب آئیں گے تو ان کو ہٹا دیا جائے، تو بدعتی لوگوں کا سلام کیا اللہ قبول کریں گے؟ تو سوچنا سمجھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں کام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درود السلام بھیجنا بہت عظیم عبادت ہے، سارے ہی ہمارے مسائل کا حل وہاں موجود ہے۔ جیسا ذکر کے بارے میں آتا ہے، جو آدمی ذکر میں قرآن کی اس میں لگا ہوا ہے، تو من شغل و قرآن ان ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر سے، دعاؤں سے، آتے ہی تو خیر ما اوتی السائلین، میں اس کو وہ بہتر سے بہتر چیز دوں گا، کتنا مانگنے کا اس سے بڑھ کر دوں گا اس کو۔ تو ویسے ہی درود کا بھی بات ہے، جو درود میں لگا ہوا ہے اس کے سارے مسائل حل کر دیے جائیں گے، یکفہ ہمک، تیری ساری فکریں دور کر دی جائیں گی، وہ یکفر ذنبک، تیرے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو درود السلام بھی بہت عظیم عبادت ہے، اس کے تمام آداب کو رکھتے ہوئے اور اللہ کے صحیح تعلق کو پیدا کر کے جو ہے ہم کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے کثرت سے درود السلام جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔